بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے شتم رسول کا مسئلہ، جس کو بلاسفیمی کہا جاتا ہے، یعنی ابیوزنگ دا پروفٹ۔ بلاسفیمی کے معنی ہے لٹرل ٹو شو کنٹمپٹ اور ڈس ریسپیکٹ فار گاڈ اور سیکریٹ تھنگز۔ اور بلاسفیمی دو طرح کی ہے، ایک تو وربل بلاسفیمی جس کو ہم توہین رسول بولتے ہیں، یا کسی بھی سیکریٹ چیز کی توہین، جو نازیبا الفاظ کسی بھی مقدس ہستی کے لیے بولے جائیں۔ اور ایک ہوتی ہے فزیکل بلاسفیمی جس کو سیکریلیج کہتے ہیں، جیسا کہ آپ نے آج ہی کے اخبار میں آیا ہے کہ گولڈن ٹیمپل میں ایک نوجوان آیا اور اس نے جو وہاں کی مقدس سورڈ تھی اس کو لینے کی کوشش کی، تو اس کو لوگوں نے بہت مارا، یہاں تک کہ وہ مر گیا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں بہت ہی اینشنٹ ٹائم سے چلی آ رہی ہیں کہ کچھ چیزوں کو مقدس سمجھا جاتا ہے، اور اس کو اگر کوئی بھی غلط طریقے سے کوئی الفاظ بولا جائے یا اس کو غلط طریقے سے اس کو استعمال کیا جائے تو اس کو جو ہے بلاسفیمی کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو یہ اس کا اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس کا جو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ریلیجس سینٹیمنٹس ہمارے ہرٹ ہو رہے ہیں، تو ریلیجس سینٹیمنٹس کا شریعہ میں اس کی کوئی حد نہیں ہے، اس کے لیے کوئی سزا مقرر نہیں کی گئی ہے۔ تو یہ سب بالکل غلط باتیں ہیں اور اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ سب قدیم زمانے میں یہ ہوتا تھا، کیونکہ قدیم زمانے میں اسٹیٹ ریلیجن کا کانسیپٹ تھا۔ اسٹیٹ ریلیجن جو ہر فرد کو، ہر سٹیزن جو ہوتا تھا کسی اسٹیٹ کا، اس کو وہی ریلیجن ایکسیپٹ کرنا پڑتا تھا جو اس ملک کا، اس کے بادشاہ کا ہوتا تھا۔ اگر وہ اس ریلیجن کو چھوڑے تو اس کو مرتد کہتے تھے، اس کو ہیریٹک کہتے تھے، اور اس کو بہت سخت سزائیں دی جاتی تھی۔ وہ اس کو ایسا ٹریٹمنٹ دیا جاتا تھا جیسے کہ وہ باغی ہو، اس نے ریبیل کر دیا ہو۔ اسٹیٹ سے ریبیلین کا وہ ایک کیس بن جاتا تھا، تو اسی لیے اس کو سخت سزائیں دی جاتی تھی، یہاں تک کہ برننگ کی جاتی تھی اس کو بائی فائر۔ تو یہ ہیریسی جو ہے یہ اس میں چرچ میں اس کی بہت سخت سزائیں دی گئیں۔ اصل میں چرچ میں کچھ عقائد ایسے تھے کہ اس کے خلاف وہ بالکل سن نہیں سکتے تھے کوئی بات۔ تو اسی طریقے سے کئی چیزیں ایسی تھیں، جیسے ہم ٹرینٹی کے خلاف کوئی بول نہیں سکتا، اگر کوئی بولے تو اس کو ہیریٹک مانتے ہیں۔ تو وہاں پر اتنی سزائیں دی گئیں کہ کہتے ہیں کہ 50 ملین لوگوں کو سلاٹر کر دیا گیا۔ تو ایک بہت ہی مشہور ایک تھی جون آف آرک 15ویں صدی میں، تو اس کو صرف اس لیے فائر سے برن کیا گیا اس کو کہ وہ مردوں کا کپڑا پہنتی تھی، حالانکہ اس نے یہ کہا کہ وہ اپنے آپ کو پروٹیکشن کے لیے ایسا کرتی تھی۔ اس کو جیل میں ڈال دیا تھا تو وہاں پروٹیکشن کے لیے وہ مردوں کا کپڑا پہننے لگی تھی۔ تو بہرحال یہ قدیم زمانے کی باتیں ہیں، اور اس کو آج کی دنیا نے یہ سب چیزیں بڑی حد تک ختم کر دی ہیں، کیونکہ آج کی دنیا میں ریلیجس فریڈم آ گیا ہے۔ لیکن ابھی بھی ایسا ہو رہا ہے، اور مسلمانوں میں بھی ہو رہا ہے، جس کو وہ شتم رسول کہتے ہیں، کہ جب بھی کوئی ایسی نازیبا لفظ، وہ نازیبا بھی نہیں، ان کے ریلیجس سینٹیمنٹس جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہرٹ ہو گئے۔ ایک بار ایک گورنر نے، ہمارے پڑوسی ملک میں ایک گورنر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے محتاج ہے، تو اس کو بھی انہوں نے کہا کہ یہ بلاسفیمی کا کیس ہے اور اس کو مار ڈالا۔ مطلب انہیں ایسا لگے کہ یہ بلاسفیمی کا کیس ہے، حالانکہ وہ ایسا ہو یا نہ ہو۔ ایک پاگل آدمی کو بھی انہوں نے مار ڈالا۔ پاگل آدمی تو کچھ بھی بولتا ہے،
تو یہ آج کل یہ ایسا بہت زیادہ جگہ جگہ یہ واقعات ہو رہے ہیں، اور جبکہ مسلمان ایسا کر رہے ہیں، جبکہ اسلام ہی دنیا میں ریلیجس فریڈم لایا۔ قرآن میں آپ دیکھیے بہت ساری ایسی آیتیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے، ان حدیث ہے، پریکٹسز ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ایسے جو کیسز ہوتے ہیں مذہب کے خلاف، کسی نے کچھ بولا ہو یا کسی بھی سیکرٹ چیز کے خلاف، تو اس کو کوئی بھی سزا نہیں دی گئی۔ قرآن میں آیا ہے لکم دینکم ولی دین، یہ ہے چیپٹر 109۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے۔ تو اس میں کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے کہ جو ہمارا دین ایکسیپٹ نہ کرے اس کو سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ ایسی ایک جگہ ہے قرآن میں، لا اکراہ فی الدین، یہ سورہ البقرہ میں ہے۔ تو اسلام میں اصل میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ہے فریڈم آف چوائس، فریڈم آف ایکسپریشن، ریلیجس فریڈم۔ تو انسان کو اس دنیا میں اس لیے بھیجا گیا ہے کہ وہ جو جب اس کے سامنے سچائی آئے تو اپنی مرضی سے اس کو وہ قبول کرے، اس کے اوپر کوئی زور زبردستی نہیں، کوئی کمپلژن نہیں۔ تو یہی تو انسان کا ٹیسٹ ہے قرآن کے مطابق۔ تو اسی وجہ سے قرآن میں، اسلام میں ریلیجس فریڈم دی گئی ہے۔ اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا وہ یہ تھا کہ لوگوں تک خدا کا پیغام پہنچا دیا جائے۔ قرآن میں آیا ہے رسول پر صاف صاف پہنچا دینا ہے، مطلب جو بلاغ ہے، کمیونیکیشن ہے، وہ مشن ہے آپ کا، کوئی زور زبردستی، کوئی کمپلژن نہیں۔ تو اس طریقے سے ٹوٹل فریڈم ہے، ٹوٹل ریلیجس فریڈم ہے قرآن میں، اسلام میں۔ تو ایک اور قرآن میں ہے چیپٹر 88، تم صرف نصیحت کرنے والے ہو، تم لوگوں کے اوپر داروغہ نہیں ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان رہتے تھے کہ لوگ ہدایت کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں، تو اس پر آیا کہ تم کو صرف پیغام کو پہنچا دینا ہے، یہ ان کا کام ہے، وہ ایکسیپٹ کریں یا نہ کریں، یہ خدا کا کام ہے، خدا ان کو توفیق دے ایکسیپٹ کرنے کی۔ جب خدا کسی کے اندر چنگاری دیکھتا ہے تو اس کو خدا توفیق دیتا ہے۔ تو بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ تم نظر انداز کرو، کیونکہ اس زمانے میں بہت زیادہ آپ کو ستایا جا رہا تھا۔ آپ کو جب قرآن آ کے پڑھتے، نماز پڑھتے حرم میں، تو لوگ آ جاتے ستانے کے لیے، تو آپ تھوڑا بلند آواز سے پڑھتے تھے۔ تو آپ ہی کو کہا گیا قرآن میں کہ تم قرأت درمیانی حساب سے پڑھو، نہ زیادہ بلند نہ آہستہ۔ مطلب یہ نہیں کہا گیا کہ مشرکین جو ہیں وہ تم کو ناحق پریشان کر رہے ہیں، بلکہ کہا گیا کہ تم زور سے مت پڑھو کہ وہ آئیں اور تمہیں پریشان کریں۔ تو اس طریقے سے بار بار کہا گیا کہ تم نظر انداز کرو، کیونکہ یہ جاہل ہیں، یہ باتوں کو سمجھتے نہیں ہیں، اور اللہ پہ بھروسہ رکھو۔ یہ سورہ الاحزاب 48۔ اور اس کے بعد یہ ایک الکہف میں آیا ہے، الکہف 29، یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، جو شخص چاہے مانے، جو شخص چاہے نہ مانے۔ تو یہ انسان کی چوائس آف فریڈم ہے، انسان کی چوائس ہے کہ چاہے وہ حق کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، کیونکہ یہ بہت بڑا ریوارڈیبل ایکٹ ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اسی کو یہ ریوارڈ دیں گے جو اپنی مرضی سے کرتا ہے، کیونکہ پوری کائنات تو کمپلسریلی خدا کے آگے سرنڈر کیے ہوئے، لیکن انسان کو بہت بڑا ریوارڈ اللہ کو دینا ہے، وہ ہے جنت کی شکل میں۔ تو وہ ریوارڈ جب ہی ملے گا جب وہ اپنی مرضی سے والنٹریلی وہ سبمٹ کرے خدا کے آگے، اور خدا کی ہدایت کے مطابق اپنی زندگی کو، خدا کی ہدایت کو فالو کرے اپنی زندگی میں۔ قرآن میں جگہ جگہ آیا ہے عذاب کی بات، تو اس کو لے کر لوگ سمجھتے ہیں کہ اسی دنیا میں پنشمنٹ دینا ہے۔ وہ آیا ہے کہ اگر یہ لوگ پوری کمیونیکیشن کے ذریعے سے
کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے طریقے پر پورے اتمام حجت کے ساتھ، پورے دلیل کے ساتھ، صبر کے ساتھ، اعراض کے ساتھ آپ دے رہے تھے خدا کا پیغام. تو اس کے باوجود اگر یہ لوگ نہ مانیں تو آخرت میں ہے کہ اللہ عذاب دے گا، اور اگر اللہ چاہے تو معاف کر دے. ہو سکتا ہے کہ وہ کسی موقع پر وہ ہدایت لے آئیں، وہ اسلام قبول کر لیں. تو یہ خدا کا اختیار ہے، خدا کا جورسڈکشن ہے. انسان کو صرف لوگوں تک بات کو پہنچا دینا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے ایسی واقعات ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ جو واقعات آج کل ہو رہے ہیں اور جس پر مسلمان بھڑک جاتے ہیں اور سزائیں دینے لگتے ہیں، لوگوں کو مار ڈالتے ہیں، تو یہی سب واقعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آئے. لیکن آپ نے صبر کیا، اعراض کیا، ان کے لیے ہدایت کی دعائیں کی. تو کس طریقے سے آپ اوائڈ کرتے تھے، چند مثالیں ہم یہاں دیں گے. مثال کے طور پر پہلے زمانے میں جو باتیں کہی جاتی تھیں وہ شعر کے کپلٹ کی شکل میں کہی جاتی تھیں. تو ایک آپ کا بنایا تھا جس کو رائم کہتے ہیں، مذمم. مذمم کے معنی کنڈیمنیبل پرسن. تو وہ اس رائم کے ساتھ پوری شعر لکھتے تھے کہ ہم کنڈیم کرتے ہیں مذمم کو، کیونکہ انہوں نے پرافٹ کا نام مذمم رکھا تھا، جبکہ پرافٹ کا نام محمد ہے. محمد کے معنی ہے پریز وردی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ دیکھو یہ جو برا بھلا کہہ رہے ہیں، میری حجم کر رہے ہیں، جس کو سٹائر کہتے ہیں، تو یہ میرے اوپر پڑ ہی نہیں رہا ہے، کیونکہ انہوں نے ایک فرضی نام رکھا ہوا ہے مذمم، اور اس کو یہ لوگ کہہ رہے ہیں. میرا نام تو محمد ہے. تو مطلب ایک بیوٹیفل طریقہ ہے کہ کس طریقے سے ہم اعراض کر سکتے ہیں. تو اس طریقے سے آپ جو ہیں کہتے تھے کہ دیکھو خدا کی کتنی بڑی بلیسنگ ہے کہ یہ ان کی جو ایذا رسانیاں ہیں وہ میرے اوپر نہیں پڑ رہی ہیں، وہ اپلائی کر رہی ہیں کسی دوسرے کیریکٹر جو انہوں نے بنا رکھا ہے. طائف کا آپ لوگ سب لوگ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے لوگوں نے آپ کو پریشان کیا تھا، آپ کو پتھر مارے تھے اور آپ لہو لہان ہو رہے تھے. اس کے باوجود آپ نے کہا کہ جب اس کا پہاڑوں کا فرشتہ آیا اور کہا کہ اللہ نے سب کچھ دیکھ لیا ہے، ان کا جو انہوں نے آپ کے ساتھ سلوک کیا ہے، تو اگر آپ چاہیں تو میں ان سب لوگوں کو کرش کر دوں، میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں. کیونکہ طائف پہاڑوں کے درمیان تھا. تو آپ نے کہا کہ میں امید کرتا ہوں کہ ان کی دوسری نسل ایک اللہ کی عبادت کرے گی. تو آپ ہر وقت آپ ان لوگوں کے لیے ہدایت کی دعا کرتے تھے، کیونکہ لوگوں کے دل جو ہیں وہ اللہ کی مٹھی میں ہیں. تو جب چاہے اللہ ان کو توفیق دے دے، جب چاہے اللہ تعالیٰ ان کا دل پھیر دے اور وہ ہدایت کی طرف آ جائیں. تو ہمیں اسی لیے ہمیں ہمیشہ تالیف قلب ان کے ساتھ کرنا ہے، ان کے جس کو ہم کہتے ہیں سافننگ آف دی ہارٹ، اور ان کو جو ہے نرمی سے ان کی بات کرنی ہے، ان کے ریئیکٹ نہیں کرنا ہے، ریٹیلیٹ نہیں کرنا ہے. اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے. تو ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ سامان آیا تھا، وہ لوگوں کو بانٹ رہے تھے. تو بدو جو ہوتے تھے وہ بہت ہی انکوتھ ٹائپ کے ہوتے تھے، بہت ہی سویلائزڈ نہیں ہوتے تھے. تو وہ کہنے لگے اے محمد، ایک بدو آیا اور اس نے کہا اے محمد عدل سے کام لو، اللہ کی قسم تم نے آج تک انصاف نہیں کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بھی غصہ نہیں ہوئے. تو اس نے کہا اللہ کی قسم تم نے آج تک انصاف نہیں کیا. آپ نے صرف یہ کہا کہ اللہ کی قسم تم مجھ سے زیادہ انصاف کرنے والا نہیں پاؤ گے. تو جو کچھ بھی آتا تھا وہ سب آپ اسی وقت لوگوں کو بانٹ دیا کرتے تھے، لیکن وہ بدو ان باتوں کو سمجھتے نہیں تھے. ایک بار آپ کہیں جا رہے تھے تو یہ حضرت انس کی روایت ہے کہ آپ ایک نجرانی چادر اوڑے ہوئے تھے. تو وہ چادر جو ہے وہ اس کا کنارہ موٹا ہوتا ہے، تو اس نے بڑی زور سے کھینچی اور اپنے ساتھ 2 اونٹ لے کر آیا تھا کہ جو تمہارے پاس مال ہے نہ وہ تمہارا نہیں ہے، وہ اللہ کا ہے. اور اتنی زور سے چادر کھینچ کے بولا
کہ وہ چادر کے نشان آپ کے گردن پر پڑ گئے۔ تو میں 2 اونٹ لایا ہوں، مجھے ایک اونٹ پر دونوں اونٹ پر مجھے سامان چاہیے، کچھ کھجور اور کچھ غلہ وغیرہ۔ تو آپ جو ہے مسکرا دیے، آپ اس پر مسکرا دیے کہ مال تو اللہ کا ہی ہے، تو اور اس کو کچھ نہیں کہا، دونوں اونٹ اس کو سامان لاد کر اس کو حکم دیا کہ اس کو دے دیا جائے۔ تو ایک سے ایک واقعات ہیں سامنے ہمارے۔ ایک غزوہ سے آپ واپس آ رہے تھے، تو آپ پیڑ کے نیچے آرام کر رہے تھے اور آپ نے اپنی جو ہے تلوار وہاں پیڑ پر لٹکا دیا تھا۔ تو آپ سو گئے، اب غزوے سے آ رہے تھے، تھکے ہوئے ہوں گے، سو گئے۔ تو اس نے دیکھا سوتے ہوئے، تو اس نے وہ تلوار کھینچ لی اور کہا تلوار اپنے ہاتھ میں لے کر کے، اب تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچا سکے گا؟ تو اس پر بھی آپ نے کوئی سزا نہیں دی، آپ نے کہا کہ اللہ بچائے گا۔ اور پھر جب اتنی کنوکشن کے ساتھ آپ نے کہا تو وہ کچھ کر نہیں پایا۔ تو اس طریقے سے بے شمار واقعات ہیں۔ ایک بار ابو ہریرہ جو آپ کے بہت ہی سچے ساتھی تھے، ہر وقت آپ کے ساتھ رہتے تھے، تو ان کی ماں اسلام نہیں لائی تھی، تو ایک بار ان کی ماں نے کچھ نازیبہ الفاظ بولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو بہت غمگین ہوئے اور آئے کہ آپ کے پاس کہ میری ماں ایسے ایسے بول رہی ہے، مجھے بہت تکلیف ہوئی، تو آپ میری ماں کے لیے ہدایت کی دعا کر دیجئے۔ تو آپ نے اسی وقت ماں کے لیے ہدایت کی دعا کیا اور ماں اسلام میں داخل ہو گئی۔ تو ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کو حضرت جبریل علیہ السلام بتاتے تھے دوسرے نبیوں کے واقعات، تو کہتے تھے جیسے میں دیکھ رہا ہوں ایک نبی اپنے چہرے سے خون صاف کر رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں، اے اللہ میری قوم کو بخش دے، وہ لوگ نہیں جانتے۔ تو اس طریقے سے وہ لوگ دعائیں کرتے تھے، کیونکہ وہ جاہل لوگ ہوتے تھے، جانتے نہیں تھے کہ اس زمانے میں شرک اتنا پھیلا ہوا تھا، تو یہ بالکل ان کو معلوم نہیں تھا کہ ایک خدا کی بات وہ بالکل سمجھتے نہیں تھے، تو نہ سمجھنے کی وجہ سے وہ اس کو اپوز کرتے تھے۔ تو ان کو جب سمجھنے میں ٹائم لگتا تھا، اس کے بعد زیادہ تر لوگ جو ہیں باتوں کو سمجھ کر وہ فالو کرنے لگتے تھے پرافٹ کو۔ ایک بار جنگ احد میں بہت سخت آپ کو تکلیف ہوئی، آپ کے پتھر لگ گیا، آپ کے 2 دانت ٹوٹ گئے، سر میں چوٹ آئی، خون بہہ رہا تھا، تو اس وقت آپ کے منہ سے صرف اتنا نکل گیا کہ وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جو اپنے نبی کو لہو لہان کرے۔ اتنی سی بات بھی اللہ تعالیٰ نے گوارا نہیں کی، فوراً ایک فرشتہ آیا کہ تم کو اس امر میں کوئی دخل نہیں، اللہ یا ان کی توبہ قبول کرے گا یا ان کو عذاب دے گا، کیونکہ وہ ظالم ہیں۔ تو دیکھیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بھی اجازت نہیں ہے کہ اس طرح کے بھی الفاظ بولنے کی، وہ کیسے کامیاب ہوں گے؟ تو آج ہم کیسے ایسا کر سکتے ہیں کہ لوگوں کو ماریں اور لوگوں کی جان لے لیں؟ تو ہمیں ہر وقت بہت زیادہ چوکنا رہنا ہے، ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے سبق لینا ہے اور اپنی زندگیوں میں اس کو اتارنا ہے۔ تو میں کسی سے بات کر رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ وہ تو مکہ میں ایسے واقعات تھے، مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی۔ تو میں نے کہا کہ مکہ میں تو مدینے میں بھی آپ نے یہی کیا، اور جب مکہ فتح ہو گیا تب بھی آپ نے یہی کیا۔ تو لوگ جو ہیں بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں، بس ان کے کچھ سینٹیمنٹس ہیں، ان سینٹیمنٹس کو کہتے ہیں وہ ہرٹ ہو رہے ہیں، تو اس وجہ سے وہ نہ قرآن کی بات سنتے نہ حدیث کی بات کو فالو کرتے۔ تو اب مدینے میں دیکھیے عبداللہ ابن ابی کتنا بڑا شاتم رسول تھا، گستاخ رسول تھا، اس نے اتنا غلط کام کیا تھا کہ حضرت عائشہ پر بہتان لگایا تھا۔ اس کے باوجود جبکہ قرآن میں آیا کہ اس کو عذاب عظیم کا اس نے کام کیا ہے آخرت میں، لیکن دنیا میں اس کو کوئی سزا نہیں دی گئی، کیونکہ دنیا میں ہم کو مکمل طور پر فریڈم ہے آخری وقت تک
کہ ہم صحیح راستہ اختیار کرتے ہیں یا اختیار نہیں کرتے۔ تو عبداللہ ابن ابی جو ہے وہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو عبداللہ ابن ابی جو ہے اسی کو، اس کے لیے ایک تاج بنایا جا رہا تھا اور اسی کو لوگ لیڈر بنانے والے تھے۔ تو اس وجہ سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیڈر بنا لیا گیا تو وہ بہت زیادہ غصہ ہو گیا، اندر ہی اندر بہت زیادہ اس کو جیلسی ہو گئی، لیکن چونکہ تمام میجارٹی جو ہے وہ اسلام پر آ گئی تھی اور آپ کو اپنا قائد مان لیا تھا، تو وہ منافق بن گیا، سامنے اچھا بنا رہتا تھا، مسلمان بنا رہتا تھا، اور اندر ہی اندر وہ ساری پلاننگ کرتا تھا آپ کے خلاف۔ اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ لوگ کیسے ہیں، اس کے باوجود ایک بار آپ جا رہے تھے سعد بن عبادہ کی عیادت کے لیے، تو راستے میں اس کا گھر پڑا۔ اس کا گھر بہت ہی قلعہ نما تھا اور بہت سارے لوگ اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، وہاں کا مدینہ کا لیڈر تھا وہ۔ تو آپ وہاں اتر گئے اور وہاں پر اپنی سواری سے اور اس کو قرآن کی کچھ آیتیں پڑھ کر سنائیں، تو وہ بہت ہی بے اعتنائی سے اس کو سنا اس نے، اور اس نے کہا کہ کیا آپ کو کسی نے یہاں بلایا تھا؟ تو جو آپ کے پاس آئے اسی کو آپ سنائیے، ہم کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ آپ نے اس کا کچھ جواب نہیں دیا، بلکہ خاموشی سے آپ کو جہاں جانا تھا وہاں چلے گئے۔ تو پیغمبر کا جو طریقہ تھا، اس طریقے کی حجم جو ہے آپ کے ساتھ برابر ہوتی تھی، استہزاء کرتے تھے، لوگ ریڈیکیول کرتے تھے، تو آپ یا تو صبر کرتے، اعراض کرتے، یا دلیل کی زبان میں ان کا رد کرتے۔ تو دلیل کی زبان میں رد کرنے کا ایک طریقہ جو تھا وہ حسان ابن ثابت کے اشعار تھے، کیونکہ وہ زمانہ تھا جب اشعار کے ذریعے سے بات چیت ہوتی تھی۔ تو حسان ابن ثابت اچھے شاعر تھے، تو آپ ان سے کہتے کہ حسان اے حسان، اللہ کے رسول کی طرف سے جواب دو، تو حسان شعر کے ذریعے جواب دیتے تھے۔ تو پھر یہ مدینے کے واقعات ہیں، اس کے بعد فتح مکہ ہوا۔ اس وقت تمام دشمن جن لوگوں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی، آپ کو مکے سے نکالا، آپ کا بائیکاٹ کیا، آپ سے جنگیں لڑیں، اتنے سارے لوگ شہید ہوئے، اور اس کے بعد جب مکہ فتح ہو گیا تو وہ تمام لوگ اصل میں پرانے زمانے میں جو بھی پرزنرز آف وار ہوتے تھے ان کا سب سر قلم کر دیا جاتا تھا، وہاں کوئی جیل ویل میں رکھنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا۔ تو وہ لوگ سارے کعبہ میں جمع ہوئے، سارے لیڈر، اور سمجھے کہ آج فیصلہ ہوگا ہماری سر گردن زدنی کا، سر جھکائے ہوئے تھے لوگ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ تم لوگ سب آزاد ہو۔ تو تمام دشمنوں کو، جو بدترین دشمن تھے، ان کو آپ نے بالکل معاف کر دیا، اور کہتے ہیں کہ وہ سب ایسا وہاں سے باہر نکلے حرم سے جیسا کہ وہ قبروں سے نکلے ہوں، مطلب وہ تو سمجھ رہے تھے کہ اب ہم قبر میں جانے والے ہیں۔ تو یہ جو ہے، یہ آپ کا جو بہت ہی بڑا آپ کا یہ کردار تھا جس کے بارے میں قرآن میں آیا اِنَّکَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ تو آپ نے ہر طرح کی ایذا رسانیوں کو برداشت کیا، آپ کو ساحر کہا گیا، جادوگر کہا گیا، شاعر کہا گیا، کاہن کہا گیا، جھوٹا کہا گیا، کذاب جو بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا، تو آپ کو مجنون کہا گیا، مذمم کہا گیا، لیکن آپ صبر و اراضی ہمیشہ کرتے رہے، یا خاموش ہو جاتے یا دلیل کی زبان میں اس کا جواب دیتے۔ تو یہ آپ نے کیوں کیا؟ اس لیے کہ اس طریقے سے لوگوں کی، آپ آئے تھے لوگوں کو، آپ کا لقب تھا رحمت للعالمین، آپ کو لوگوں کو ہدایت دینی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو مشن دیا تھا وہ ہدایت کا مشن تھا، رحمت کا مشن تھا۔ تو اس کے ذریعے، اس کے لیے آپ کو ان کے اندر نرم گوشہ پیدا کرنے کے لیے، جس کو تالیف قلب کہتے ہیں، تو آپ اس کے لیے ان کو معاف کرتے، ان سے نرمی سے برتاؤ کرتے، ان کو کسی طریقے سے ان کو کوئی آپ کی طرف سے یا آپ کے اصحاب کی طرف سے کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو۔ تو ایک بار ایک بدو آیا تو مسجد گندی کر دیا،
تو لوگ دوڑے اس کو مارنے کے لیے، تو آپ نے کہا نہیں اس کو کچھ مت کہو، تم اس کو صاف کر دو پانی ڈال کے۔ تو اس کا اثر اتنا زیادہ ہوتا تھا، وہ بدبو گیا اپنے قبیلے میں، اور اس زمانے میں قبیلے کا سسٹم تھا، تو قبیلے کا کوئی سردار یا کوئی بھی خاص آدمی اگر کسی مذہب کو ماننے لگتا تو پھر تمام لوگ اس مذہب کو قبول کر لیتے۔ تو وہ گیا اور اپنے قبیلے والوں سے کہا کہ دیکھو میں نے اتنا برا کام کیا اور مسجد گندی کر دی اور لوگ مجھے مارنے دوڑے، لیکن رسول اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ تو تمام پورا اتنی ہی بات پہ پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ تو آپ لوگوں کے کانشنس کو جگانے کے لیے آئے تھے تاکہ وہ لوگ خدا کے قریب آئیں، خدا کی ہدایت پائیں اور آخرت میں ان کو جنت میں جگہ ملے۔ تو قرآن میں آیا ہے، جس کا ذکر آیا ہے سورہ فصلت میں، ولی حمیم، کہ تمہارا جو اچھا برتاؤ ہے اس کی وجہ سے وہ دشمن جو ہے وہ تمہارا دوست بن جائے گا۔ تو پوری زندگی آپ نے یہی کیا کہ دشمن کو آپ نے اپنا دوست بنایا۔ صرف چند لوگ تھے فتح مکہ میں جو کہ بالکل ہی ریبل ٹائپ کے تھے، 8-10 لوگ، اس میں صرف چند ہی لوگوں کو آپ نے مروایا، باقی سب کو معاف کر دیا۔ تو اصل میں اس زمانے میں کیا تھا کہ ریبل اور بغاوت اور مذہب کو چھوڑنا، جس کو ہم کہتے ہیں ارتداد، تو دونوں میں لوگوں نے فرق نہیں کیا۔ وہ اسٹیٹ ریبیلین کے کیسز تھے کہ چند لوگ جن کو آپ نے مروایا جو کہ ٹھیک نہیں ہونے والے تھے، باقی تمام لوگوں کو معاف کر دیا۔ تو کبھی بھی آپ نے مذہب کے لیے کسی کو نہیں سزا دیا کہ کسی نے ارتداد کیا ہو، کسی نے آپ کے اوپر شتم کیا ہو، اس کے لیے سزا نہیں دیا۔ وہ جو چند لوگوں کو سزائیں تھیں وہ اسٹیٹ ریبیلین کی وجہ سے تھیں۔ تو اب عبداللہ ابن ابی کو آپ نے سزا نہیں دی، آپ نے کہا کہ ایسا لوگ کہیں گے کہ محمد، صحابہ کہتے تھے کیونکہ اس کا اپنا بیٹا بھی کہتا تھا، کیونکہ بہت زیادہ وہ غلط کام کرتا تھا، تو اس کا بیٹا بھی کہتا تھا کہ میں اس کو مارنا چاہتا ہوں۔ تو آپ منع کرتے تھے کہ لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھتے تھے کہ کیا مصلحت کا تقاضا ہے، کیا بات صحیح ہے، اسلام کی انٹرسٹ کے لیے کیا بات صحیح ہے۔ تو اب آج جو ہے لوگ سمجھ نہیں رہے ہیں باتوں کو، آج میڈیا کا زمانہ ہے اور کوئی بھی غلط حرکت جو ہے وہ ساری دنیا میں اسلام کی بدنامی کا سبب بنتی ہے۔ تو ہم لوگوں کو آج تو بہت ہی زیادہ ان چیزوں سے ریفرین کرنا ہے۔ پہلے زمانے میں جو بات صرف لوکل طور پر لوگ جن کو جانتے تھے وہ آج ساری دنیا میں جانتے ہیں۔ ایک واقعہ ہوتا ہے تو ساری دنیا میں اس کی خبر ہو جاتی ہے۔ تو مولانا صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے شتم رسول کا مسئلہ، اس میں آپ ساری ڈیٹیل آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس میں مولانا صاحب لکھتے ہیں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاتل عالم نہیں تھے بلکہ رحمت عالم تھے۔ تو لوگوں کو آپ قتل کرنے کے لیے، گردن زدنے کے لیے آپ نہیں بھیجے گئے تھے، آپ لوگوں کو عذاب دینے کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے، بلکہ آپ لوگوں کو رحمت دینے کے لیے بھیجے گئے تھے، لوگوں کو خدا کی بخشش کی طرف بلانے کے لیے آپ بھیجے گئے تھے، لوگوں کو معاف کرنے کے لیے، لوگوں کو خدا سے قریب کرنے کے لیے آپ بھیجے گئے تھے۔ اور آپ کا جو کردار ہے اس کے بارے میں قرآن میں آیا ہے کہ آپ بلند کردار پر ہیں، انک لعلی خلق عظیم۔ تو یہ ہے ڈیوائن ایتھکس، اور اسی کو ہم کو اور آپ کو اڈاپٹ کرنا ہے اگر ہم لوگ چاہتے ہیں کہ آخرت میں ہمیں خدا کی بخشش ملے، خدا کی مغفرت ملے، جنت میں ہمیں جگہ ملے۔ تو تبھی ملے گی جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اپنی زندگی میں اپنائیں گے اور اسی کے مطابق اپنی تمام زندگی میں عمل کریں گے انشاءاللہ۔ Jazak Allah, Appa. So we will be starting the question answer session now. I request all the online viewers to also mention their location when they post their comments and questions. آپ سوال لینے سے پہلے کچھ کامنٹس پڑھنا چاہوں گا۔ کافی لوگوں نے آپ کے بیان کو بہت پسند کیا ہے
بل سائدو ہیں نائجیریا سے، انہوں نے لکھا ہے کیپ اپ دا گڈ ورک. شریف علی صاحب ہیں، انہوں نے لکھا ہے گڈ بیان. شازیہ خان نے لکھا ہے گریٹ ورک اینڈ گریٹ رسپیکٹ میم. وحید ڈوگر صاحب اور مسٹر ونود دلی سے، انہوں نے بھی بہت آپ کے بیان کو پسند کیا ہے. شبیر احمد خان نے لکھا ہے کہ بہت اچھا میسج، ایسی سپیچز کے ذریعے بہت ساری غلط فہمیاں دور ہو سکتی ہیں. آپ نے بہت اچھا آج بیان دیا. پروفیسر نجمہ صدیقی نے لکھا ہے جزاک اللہ، دس ٹاپک ہیلپس ڈیولپ سچ اے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ. آپ کچھ سوال لینا چاہوں گا. یہ سوال بھیجا ہے مس عائشہ نے میرٹھ سے، اور انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ یہ شتم رسول کا مسئلہ اتنا سینسیٹیو کیوں ہے مسلمانوں کے لیے، اس کی کیا وجہ ہے، اس کو بتائیں. شتم رسول کے مسئلے پر ہم کو جاننا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، اور آج ہم جو کر رہے ہیں وہ کیا طریقہ ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلو میں پڑ چکے ہیں، ایکسٹریمزم میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم فانما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، کہ مجھے اتنا نہ اٹھاؤ جیسا کہ عیسیٰ ابن مریم کو نصارہ نے اٹھایا تھا. مطلب کیا ہے کہ ہم کو وہ مقام نہ دو جو انسانیت کے اوپر کا مقام ہے. اب قرآن پڑھیں اگر ہم، تو قرآن میں شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا گیا تھا اصبر علی ما یقولون، کہ وہ لوگ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر تم صبر کرو اور ان کو اچھے طریقے سے اوائڈ کرو. آج ہم نے کیا کر لیا ہے کہ اقتل علی ما یقولون ولا تہجرہم. قرآن کے اگر اس کو لیں تو کیا ہوگا کہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں اس پر ان کو قتل کرو. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ صبر کرو، اور آج ہم ان کو قتل کر رہے ہیں اور ان کو نہ چھوڑو. تو یہ کیس ہے غلو کا ہے. ہم کو سمجھنا چاہیے کہ ہم اس قانون بنانے کی کوشش کر رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں تو ہم غلو کر رہے ہیں، اور غلو اسلام کا طریقہ نہیں ہے، خواہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہو یا کسی اور انسان کے تعلق سے ہو. غلو اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ ہم کو سمجھنا پڑے گا. آپ یہ سوال ہے، دو تین لوگوں نے یہ سوال پوچھا ہے، سملر کوشچن ہے. جیسے مسٹر باسط جمال نے دلی سے پوچھا ہے کہ ہاؤ ڈز بلاسفیمی لا کانٹراڈکٹ دا پرپس آف اسلام. اس کے بارے میں تھوڑی روشنی ڈالیں. اسی ویسے ہی ملتا جلتا سوال مس شازیہ خان نے لکھنؤ سے پوچھا ہے کہ واٹ از دا ماڈل دیٹ وی سی فرام دی لائف آف پروفٹ دیٹ شوز دیٹ واٹ مسلمز آر ڈوئنگ ٹوڈے ان دا نیم آف بلاسفیمی از ٹوٹلی رانگ. تو ان دونوں سوالوں پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے آپ. اصل میں مسلمان یہ بھول گئے ہیں کہ ہمارا جو رشتہ ہے نان مسلم سے وہ دائی مدعو کا رشتہ ہے. وہ انہوں نے ان لوگوں کو اپنا رائول سمجھ لیا ہے. ایک زمانہ تھا کہ تقریباً 1000 برس تک ساری دنیا پر مسلمان رول کر رہے تھے. اب دوسرے لوگوں نے ترقی کی اور دوسرے لوگوں کو موقع ملا، اور یہ خود قرآن میں آیا ہے کہ یہ جو اقتدار ہے وہ اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں کو دے گا، کیونکہ یہ ٹیسٹ کے پیپر ہیں تو دوسرے لوگوں کو اقتدار ملے گا. لیکن مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ دوسرے لوگوں نے سازش کر کے ہمارا اقتدار چھین لیا ہے، تو وہ انہوں نے ان لوگوں کو رائول سمجھا. وی اینڈ دے کا کانسیپٹ پیدا ہوا، تو وہ اتنا زیادہ اس معاملے میں سینسیٹیو ہو گئے، وہ ڈیفیٹسٹ مینٹیلٹی کی وجہ سے اتنا سینسیٹیو ہو گئے کہ ذرا سا بھی ان کے بارے میں کچھ کہا جاتا ہے، قرآن کے بارے میں، رسول کے بارے میں، خاص طور پر رسول کے بارے میں، تو وہ بالکل پرووک ہو جاتے ہیں. حالانکہ وہ نیا زمانہ ہے، وہ یہ سمجھتے نہیں کہ پہلے زمانے میں سبھی لوگ پرووک ہوتے تھے، تو وہ اتنا زیادہ وہ نہیں تھا، معاملہ اتنا بڑھتا نہیں تھا وہ، اور پہلے زمانے میں میڈیا نہیں تھا. تو لیکن اب جو ہے ساری دنیا جو ہے وہ بدل گئی ہے، اور ریلیجس فریڈم ساری دنیا نے ایکسیپٹ کر لیا ہے. حالانکہ ریلیجس فریڈم اسلام لے کر آیا،
لیکن بعد میں مسلمان اپنا سبق بھول گئے، انہوں نے قرآن سے اور رسول سے ہدایت لینا چھوڑ دیا، اب صرف وہ اپنے جذبات پر چلتے ہیں، اور وہ یہ دیکھتے ہی نہیں کہ دنیا ان سب چیزوں کو چھوڑ چکی ہے۔ یہ ساری چیزیں خاص طور پر یہ چرچ سے آئی تھیں، اور اینشنٹ ایج میں انٹالرنس بہت زیادہ تھا۔ انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ایج آف انٹالرنس تھا، تو وہ اس کی وجہ سے اس طریقے کی باتیں جو بلاسفیمی لاز وغیرہ بنے، آج بھی بلاسفیمی لا ہے انگلینڈ کے جو لا میں، لیکن وہ ان ایکٹیو ہے۔ لیکن مسلمانوں نے اس کو ایکٹیویٹ کر لیا، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا ہماری دشمن ہے، تو ان کا یہ پرسیپشن جو ہے ان کو بدلنا ہوگا، اور لوگوں کو دائی مدعو کے حساب سے دیکھنا ہوگا۔ تمام لوگ جو ہیں، جیسے کہ مولانا صاحب نے بار بار کہا کہ یہ دنیا دارالانسان ہے، دشمن اور دوست میں یہ دنیا نہیں بانٹی جا سکتی، اور جو ہم کو ہر ایک کو ہمیں خدا کی بات بتانی ہے، خدا کا پیغام پہنچانا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو نان مسلم ہو، سب کو ہمیں خدا کی بات پہنچانی ہے، اور یہی ہمارا رشتہ ہے ان لوگوں کے ساتھ۔ وہ دشمن اور دوست کا رشتہ نہیں، بلکہ پوٹینشیل فرینڈ کا رشتہ ہے۔ اگر دشمن کے ساتھ ہم اچھا سلوک کریں تو وہ ہمارا کل دوست بن جائے گا، تو یہی ان کو ڈسکور کرنا ہے۔ جی آپا، میں انفیکٹ یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ جو رسپانس Muslims, some of these Muslims have been giving on the subject of blasphemy, it is nothing less than doing a self goal. And I will explain why I'm saying this. جیسے آپ نے آپا ابھی بتایا بہت صحیح کہ ایک مسلم یا ایک مومن کی آئیڈینٹی اس کے دائی ہونے سے اسٹیبلش ہوتی ہے، تو اس دنیا میں ہر ایک مسلمان کے لیے ایک ہی ایکویشن ہے، وہ ہے دائی اور مدعو کی ایکویشن، which means that every dai has to be lot more patient, lot more tolerant, and above all, be a well-wisher for entire humanity. میں بھی جب لوگوں سے ڈسکشن کرتا ہوں یہ سبجیکٹ بہت زیادہ سامنے آتا ہے، بٹ اگر ہم قرآن کو دیکھیں، یہ سب لوگ اس بات سے ضرور ایگری کریں گے کہ جو قرآن اتارا گیا وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں اتارا گیا، بلکہ پوری انسانیت کے لیے اتارا گیا، اس میں میسج ہے پوری انسانیت کے لیے۔ اب اسی میں وہ آیت بھی آتی ہے، آپ نے بھی بتایا کہ پروفٹ آف اسلام واز سینڈ ایز اے مرسی ٹو ہیومینٹی۔ اب یہاں پہ سوچنے والی بات یہ ہے کہ آپ مرسیفل یا فورگیونگ آپ کب بنیں گے کسی اپوزٹ پارٹی کے لیے؟ آپ مرسیفل یا فورگیونگ نارمل سچویشن میں نہیں ہوں گے، یا پھر جب آپ کے تعلقات بہت اچھے ہوں، آپ کو بہت اپریشیٹ کیا جائے۔ یہ فورگیونیس یا مرسیفلنس تب آتی ہے جب آپ کو ابیوز کیا جائے، آپ کو اپریس کیا جائے، انسلٹ کیا جائے، آپ کے ساتھ انجسٹس کری جائے، اس کے بعد اگر آپ مرسیفل ہوتے ہیں تب آپ مرسیفل یا فورگیور کہلاتے ہیں۔ اور پروفٹ کی زندگی سے بھی ہم نے یہی دیکھا کہ انہوں نے کس طرح وہ جتنے لوگ جو ان کو اپوز کرتے تھے یا ابیوز کرتے تھے، جیسے آپا نے بتایا، تو کیسے انہوں نے ان کو معاف کر دیا۔ اور پروفٹ از اے رول ماڈل فار آل مسلمس، اینڈ اف پروفٹ از اے فورگیور اینڈ ہی از اے مرسیفل personality for everyone, that this is the same conduct or trait that we have to adopt in our life. تو آپا جب میں اسلامک ہسٹری کے بارے میں بھی پڑھ رہا تھا تو مجھے کئی ایگزامپل سامنے آئے، جیسے صفوان بن امیہ کا ایگزامپل ہے کہ وہ کیسے 20 سال سے بھی زیادہ پروفٹ کے خلاف رہے۔ He was one of the bitter enemy of the prophet. And خالد بن ولید جو وار جنرل تھے، وہ ان کے بہت قریبی دوست تھے، انہوں نے ان کو دعویٰ دیا، لیکن انہوں نے کہا کہ میں کبھی بھی پروفٹ کو میں فالو نہیں کروں گا۔ انفیکٹ ان کے جو کزن عمیر تھے اور جو ان کے دوست بھی تھے، انہوں نے پروفٹ کو مارنے کے لیے ان کو مدینہ بھیجا جب پروفٹ مدینہ میں تھے، لیکن عمیر نے خود پروفٹ کو فالو کرنا بہتر سمجھا۔ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تو بلاسفیمی سے بھی زیادہ آگے کی بات ہوگی کہ پروفٹ کو مارنے کے لیے انہوں نے پلان بنایا۔ اسی صفوان بن امیہ کو پروفٹ نے معاف بھی کیا اور اونچا عہدہ بھی دیا۔ اسی طریقے سے ہم ابو سفیان کا اگزامپل دیکھتے ہیں، یا عمر بن سہیل کا دیکھتے ہیں کہ کیسے عمر بن سہیل بھی وہ پرسنالٹی تھے جنہوں نے
حدیبیہ ٹریٹی کے وقت رسول کا ورڈ اریز کیا تھا، لیکن پروفٹ نے ان کو بھی جب مکہ فتح ہوا ان کو معاف کیا. اور وہی عمرو بن سہیل بعد میں آگے جا کے جب پروفٹ کی ڈیتھ ہوئی تھی تو وہ کھڑے ہوئے، اینڈ ہی واز اے ویری گڈ اوریٹر اینڈ ہی اسپوک ود لاٹ آف پیشن کہ پروفٹ کے ڈیتھ کے بعد اسلام اور زیادہ اسٹرانگ ہو گیا ہے، تو کیسے لوگ واپس مڑ کے آئے. تو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اسلام objective is to root out the cause of blasphemy and not give command to kill people, and this is very important that we have to recognize. میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا، قرآن میں بتایا گیا ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، کہ جو بھی رسول آیا ان کا مذاق اڑایا گیا ہے. تو اصل ہوتا کیا ہے کہ کوئی بھی انسان جو آتا ہے اور رسول بن کر آئے تو کسی دوسرے انسان کو اس کے ایمان اور اس کے فکر سے ہٹانا بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے، انتہائی مشکل کام ہے. اب اس میدان میں کوئی بھی آئے گا، اس کو کوئی گالی دے گا، کوئی مذاق اڑائے گا، یہ تو ہوتا رہے گا. اب اگر بلیسفیمی کا لا آ جاتا، اللہ تعالیٰ نازل کر دیتا، تو کوئی بھی انسان نہیں بچ سکتا تھا. ایون اسلام کی تاریخ دیکھیں تو جیسا کہ ابھی آپ اور رجا صاحب نے مثال دیا، میں نے بھی پڑھی ہے، میرے ذہن میں بے شمار مثال آ رہی ہیں. حضرت عمر بھی بچ نہیں پاتے، کیونکہ حضرت عمر نے جب نکلے تھے کہ قتل کریں گے، اس سے پہلے تو سب کو تکلیف دیتے ہی تھے، نکلے تھے قتل کریں گے، تو اس وقت کسی نے پوچھا تھا یہ کہاں جا رہے ہو، تو کہا حضرت عمر نے یہ کہا تھا کہ میں اس بے دین کو مارنے جا رہا ہوں جس نے ہمارے عرب میں بالکل تفرقہ پیدا کر دیا، اختلاف پیدا کر دیا ہے. تو یہ لفظ دیکھیے، میں اس بے دین کو مارنے جا رہا ہوں، یہ تو بالکل ہی سراپا اس کی بات ہے. فتح مکہ کے موقع پر ہند نے کہا تھا، ہند وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹر دشمن تھی اور آپ کے چچا کو مروانے کا کام سونپا تھا اور بھی دوسری چیزیں کرتی رہتی تھی. اس نے یہ کہا تھا، یا رسول اللہ ما کان علی ظہر الارض من اہل خبائن احب الی ان یذلوا من اہل خبائک ثم ما اصبح اليوم علی ظہر الارض اہل خبائن احب الی من ان یعزوا من اہل خبائک. کہ اللہ کے رسول، آج سے پہلے روئے زمین پر کوئی بھی خیمہ والا ایسا نہیں تھا جس کے بارے میں مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ ہو کہ وہ ذلیل ہو. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ ذلیل ہونا کو ذلیل کرنا ہند کو پسند تھا، اور اب مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ یہ ہے کہ آپ اور آپ کے لوگ وہ عزت پائیں. تو اب دیکھیے، اگر انسان کے لیے یہ قانون بن جاتا تو کوئی بھی انسان بچ نہیں پاتا تھا. مکہ کے اندر تو ایک انسان بھی بچ نہیں پاتا، مدینہ کے اندر بھی کچھ لوگ بچ سکتے تو بچ سکتے، دیہاتی کوئی بھی نہیں بچتا، بدو جس کو کہتے کوئی بھی نہیں بچ سکتا تھا. طائف کے لوگ سارے لوگ مارے جاتے. پھر اس کے بعد ہم جو آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کر رہے ہیں، ہم کسی کو نہیں معلوم رہتا کہ اسلام کیا ہے، کیونکہ سب لوگ مر جاتے اس وقت. تو یہ جو پیغمبر جو آتا ہے اس کو تکلیفیں ہوتی ہیں، تو ہم کو یہ جاننا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ اس سے جو چیز خراب ہوتی ہے وہ دعوت کا ماحول خراب ہوتا ہے، دعوت کا ماحول خراب ہوتا ہے، خدا کے منصوبہ تخلیق سے آگاہی کا ماحول خراب ہوتا ہے. کیونکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کسی سے پوچھ نہیں سکتا کہ تم کو میرا پیغام پہنچا کہ نہیں پہنچا، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ تم نے قانون بنایا تھا کہ جو بھی رسول کو کی شتم کرے اس کو مار دیا جائے. تو یہ بالکل ہی اسلام کے منصوبہ تخلیق کے بالکل ہی خلاف قانون ہے جو سوچ رہے ہیں یا یہ سمجھ رہے ہیں، یا فقہ کا جو کام ہے یہ بالکل ہی خلاف ہے. کچھ کامنٹ لینا چاہوں گا آپا سوال لینے سے پہلے. یہ کامنٹ بھیجا ہے شری نگر سے مس کرتلین نے، انہوں نے لکھا ہے the most appreciable rather shining aspect of Islam is that it fought against religious persecution and preached total freedom of faith. Even the messenger of God, Prophet Muhammad, was directed by Almighty only to convey the message of Islam that there is one and only one God to be worshipped. There is no coercion in Islam. What a golden and worthy principle. Thank you for touching this important aspect of Islam, apt and need of the hour.
ساجد احمد خان صاحب نے ناگپور سے لکھا ہے اللہ کے رسول کا طریقہ ساری دنیا کے لیے قیامت تک کے لیے بہترین اسوہ ہے. شتم رسول کا معاملے میں بھی ہمیں اسی کو فالو کرنا ہے، وہ یہ کہ صحیح بات ان تک پہنچانا جو نہیں جانتے اور پھر ان کے لیے دعا کرنا. تمام لوگوں کے دل اللہ کی مٹھی میں ہے، وہ جس کے لیے چاہے اس کو ہدایت عطا فرمائے. ریئلی مائنڈ چینجنگ لیکچر، جزاک اللہ آپا. پروفیسر نجمہ صدیقی نے لکھا ہے گڑگاؤں سے، دیز ڈیز آئی ایم ڈوئنگ پروف ریڈنگ آف شتم رسول کا مسئلہ. مولانا ہیز ایکسپلینڈ ایچ اینڈ ایوری ایسپیکٹ سو میننگ فلی. اٹ از سچ اے گریٹ لیسن فار ایوری ون. ہوپ پیپل لرن لیسنس فرام اٹ. ویری میننگ فل لیکچر. اب اگلا سوال میں لینا چاہوں گا. یہ بھیجا ہے، یہ بھی باسط صاحب نے بھیجا ہے دلی سے. انہوں نے لکھا ہے کہ سپورٹرز آف بلاسفیمی لا cite the killing of a poet as proof. Why is it wrong to cite it as a proof? اس کے بارے میں بتائیں. میرے خیال سے یہ شاید کعب بن اشرف کا ذکر کر رہے ہیں. کعب بن اشرف کا معاملہ جو تھا، اصل میں اس کو یک طرفہ طور پر دیکھتے ہیں ہم کہ صرف رسول اللہ کی وہ شتم کرتا تھا، ایسا نہیں ہے. وہ مدینہ کی جو ریاست تھی اس کے خلاف تھا، وہ اس سے غداری کرتا تھا، بغاوت کر رہا تھا. اس بنیاد پر اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسا کروایا تھا. وہ اس کا کیس نہیں تھا، شتم رسول کا کیس نہیں تھا. وہ جتنے لوگوں کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کروایا اصل میں بغاوت کا کیس تھا وہ ریاست سے. اس کے مقابلے میں دیکھیے جو لوگ خالص کہتے ہیں کہ شتم رسول کا معاملہ اس پر کسی کو نہیں مروایا تھا. حضرت ابو ہریرہ کی ماں تھی، کوئی بغاوت نہیں تھا ان کا، انہوں نے کہہ دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کیا. اسی طریقے سے حنین کے موقع پر، آخری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری موقع ہے حنین کا. حنین کے موقع پر ایک آدمی نے آ کر کہہ دیا اللہ اے رسول اے محمد تم نے انصاف سے کام نہیں لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوئی تھی اس وقت، اور حضرت عمر نے اٹھ کر کہا تھا کہ آپ اگر اجازت دیں تو میں اس کو قتل کروں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قتل کرنے نہیں دیا تھا. تو یہ خالص جو کہتے ہیں پیور شتم والا معاملہ، بلیسفیمی والا معاملہ، اس میں کسی میں قتل نہیں کیا. ان لوگوں کو قتل کیا گیا جو بغاوت کرتے تھے. تو ظاہر سی بات ہے جو بغاوت کرے گا کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی بھی دے گا، کبھی ریاست کے خلاف بھی جائے گا، ساری چیزیں اس میں ہوتی ہیں. تو صرف ایک چیز لے کر کہیں گے تو ایسے شتم کرنے والے بہت سارے تھے، اس کو معاف کیا تھا. اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ شتم کے معاملے پر نہیں قتل کیا گیا تھا کعب بن اشرف کو، یا دوسرے لوگوں کو قتل نہیں کیا گیا تھا، وہ بغاوت کا کیس تھا. ہاں، یہ فراد صاحب مجھے بھی یاد آ رہا ہے کہ اٹ واز اے کیس آف ٹریزن. ان کا تعلق جو ہے وہ شاید بنو قریظہ یا اس ٹرائب سے تھا، اور اس ٹائم پہ ایک ایگریمنٹ بھی ہوا تھا پروفٹ کا بٹوین دا جوئش ٹرائبس کہ جو باہر کے اینیمیز ہیں ان کے ساتھ آپ کوئی بھی تعلق یا کوئی سپورٹ نہیں کریں گے. لیکن کعب بن اشرف نے نہ کیول ان سے کانٹیکٹ کیا بلکہ پلاننگ کری. تو اٹ از لائک کہ آپ جیسے آج کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں کہ اگر ہم انڈیا میں رہتے ہیں اور انڈیا میں رہتے ہوئے ہم کسی اور کنٹری کے ساتھ یہ پلاننگ کریں کہ کوئی اینیمی ہماری کنٹری میں آئے اور وہ انڈیا پہ اٹیک کرے، یا سملرلی آپ جس کنٹری میں رہتے ہیں اور آپ کا سٹیزن دوسری کنٹری کے ساتھ یہ پلاننگ کرے یا پلاٹ کرے کہ اس کنٹری پہ اٹیک ہو، تو نیچرل ہے کہ آج کا بھی جو جسٹس سسٹم ہے وہ اس کو ٹریزن کے لیول پہ لے گا، اور اس کی سزا یقیناً اس کی سزا موت ہی ہوگی. تو یہ وہ والا ایسپیکٹ تھا، نہ کہ ایک پوئٹ نے کچھ کہا اور اس کو پھر سزا دی گئی. اور جیسے آپا نے بھی ابھی اگزامپل دیا کہ عبداللہ ابن ابی کا جو واقعہ ہے کہ وہ ہی واز اے لیڈر آف دا ہپوکریٹس، بٹ ان کی نیچرل ڈیتھ ہوئی. انفیکٹ ایک ابن تیمیہ کی کتاب میں یہ بھی ذکر ہے کہ ابو قحافہ جو ابو بکر کے فادر تھے ان کے حوالے سے بھی آیا، اور حضرت ابو بکر نے پروفٹ کو کہا کہ میں ان کا قتل کرتا ہوں، لیکن پروفٹ نے ادھر بھی ان کو منع کیا. صرف یہ ایک کیس ہے جس کو اکثر لوگ جنرلائز کرتے ہیں، بٹ وہ تمام لوگ جو پروفٹ کے خلاف تھے، پروفٹ کے اگینسٹ انہوں نے پلاٹ کیا، ان سب کو معاف کیا گیا.
جیسے میں نے جو ابھی بھی اگزامپل دیا تھا، وہ بدر کے موقع میں بھی، احود کے موقع میں بھی، ٹرینچ کے موقع میں بھی، اور جب مکہ جب فتح ہوا تب بھی وہ پروفٹ کے خلاف آئے، لیکن ان کو معاف کر دیا گیا، بلکہ عہدہ بھی دیا گیا. تو یہ ایک جو ہے اٹس اے رانگ ایٹریبیوشن on the aspect of that why they were killed. آپ اگلا سوال میں لیتا ہوں. یہ اظہر صدیقی صاحب کا ہے گوالیار سے. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ ہاؤ شوڈ مسلمز ہیو رسپونڈیڈ ٹو سیٹنک ورسز اینڈ دا کارٹون ایشو. اس قسم کے جو معاملے ہوتے ہیں اس پر جو بہترین طریقہ، دو طریقے ہم یوز کر سکتے ہیں. ایک تو مولانا اس کو برابر ذکر کرتے رہتے ہیں کہ یمیتون الباطل بہجرہ یا بترکہ. حضرت عمر کا قول ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے بندے ہیں جو باطل کو دباتے ہیں یا مارتے ہیں، اس کو اوائڈ کر کے اس کا ذکر نہیں کرتے ہیں. عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ ایک چھوٹی سی کہیں پر کسی نے کچھ کہہ دیا، اس کو ہنگامہ کر کے ساری دنیا میں کر دیتے ہیں، تو یہ اور زیادہ پھیل جاتا ہے. تو ہم کو اس کو ذکر نہیں کرنا ہے، اس پر کوئی احتجاج نہیں کرنا. یہ نیک لوگوں کا طریقہ، حضرت عمر نے یہ کہا. دوسرا ہے کہ اگر کسی کے پاس ہے، جانتے ہیں کہ علمی طور پر اس نے کچھ کہا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جیسا اس زمانے میں شعر کا شعر سے جواب دیا جاتا تھا، آپ کتاب کا کتاب سے جواب دیجیے، کتاب کا کتاب سے جواب دیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں منبر پر حضرت حسان کو کھڑا کر کے کہتے تھے کہ ان کا جواب دو جو انہوں نے کہا ہے، میرے بارے میں ہجو گوئی کی ہے. ہجو گوئی کا مطلب کیا ہے؟ بدزمانی کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. تو ان کا ایک شعر ہے، اجوت محمدن فاجبت عنہ وعند اللہ فی ذاک الجزاء. تم نے محمد کی حجب گوئی کی، بدزبانی کی محمد کے بارے میں تم کو شعر کے ذریعے جواب دیتا ہوں، اور اللہ کے نزدیک ان کا بدلہ ہے. تو یہی دو طریقہ، یا تو ترک کریں، اور اگر علمی طور پر کرنا ہے تو اس کی کتاب لکھیں. یہ اس کے علاوہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. آپ یہ سوال بنگلور سے مس سائمہ خان نے بھیجا ہے. وہ آپ سے جاننا چاہتی ہیں کہ واٹ شوڈ بی دا مین پرائرٹی آف مسلمس ٹوڈے. اس کے بارے میں بتائیں. سب سے پہلے تو جو اسلام کی امیج خراب ہو گئی ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے. آج اسلام کو ایک مسلمس کو ٹیررسٹ سمجھا جاتا ہے اور اسلام کو ریلیجن آف وائلنس سمجھا جاتا ہے. تو سب سے پہلے اس امیج ٹھیک کرنی ہے، اور اس کے لیے بہت زیادہ ہمیں صبر و اعراض کرنا ہوگا. پھر اس کے بعد لوگوں سے اچھے تعلقات قائم کرنے ہیں، دائی مدعو کا ریلیشن شپ بنانا ہے، اور یہ سب کرنے کے بعد جب سارے راستے ہموار ہو جائیں تو لوگوں کو خدا کا پیغام پہنچانا ہے. کیونکہ یہ ہماری باؤنڈنگ ڈیوٹی ہے کہ لوگوں کو خدا کا پیغام پہنچایا جائے، ورنہ ہماری پوچھ ہوگی. تو یہ اب لیکن جب نارملائزیشن آف دا سچویشن بھی ضروری ہے، کیونکہ جب حالات اچھے نہ ہوں، لوگ ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہوں، تو ہم بات پہنچائیں گے بھی تو وہ اس کو نارمل طریقے سے لوگ لیں گے نہیں. تو یہ دو کام کرنا ہے. سب سے پہلے نارملائزیشن آف سچویشن کرنا ہے، لوگوں سے اچھے تعلقات بنانے ہیں، اور اس کے بعد خدا کا پیغام ان کو پہنچانا ہے، جو قرآن کی شکل میں اور دوسرے جو لٹریچر ہے اس کی شکل میں وہ پہنچا سکتے ہیں. ان سے ملاقات کریں، ان سے ڈائلاگ کریں، ان سے بات چیت کریں. تو اس طریقے سے یہ ہماری ذمہ داری ہے. جی. آپ یہ سوال مس ستوتی ملہوترا نے پوچھا ہے دلی سے. انہوں نے لکھا ہے if the Muslims say they follow the sunnat of Prophet, then if Prophet did not react to any atrocities meted out to him, then why are Muslims reacting today? اور ایک اور حصہ ہے ان کے سوال کا، انہوں نے ایک دوسرا سوال بھی بھیجا کہ یہ کانسیپٹ آف بلاسفیمی اوریجنیٹ کیسے ہوا. تو یہ دو سوال ہیں. تو مسلمان جو پرافٹ سے گائیڈنس کہاں لیتے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے چاروں فقہا ہیں انہوں نے ساری چیزیں جو ہیں وہ قرآن سے حدیث سے وہ لے لی ہیں. اب ہم کسی بھی جیورسٹ کو فالو کریں، جو امام ابو حنیفہ کو زیادہ فالو کیا جاتا ہے انڈیا میں، تو بس وہ کافی ہے. تو جیورسٹ جو تھے ان کا انٹرپریٹیشن تھا اپنے زمانے کے لحاظ سے. اب اس زمانے میں مسلمان رولر تھے، کانکرر تھے،
اسی حساب سے انہوں نے انٹرپریٹ کیا تھا اور اس زمانے میں کچھ جو ٹریڈیشنز تھیں، جو رواج تھے، ان سب کو ملا کر ایک انٹرپریٹیشن دیا تھا انہوں نے، تو وہ زمانی انٹرپریٹیشن تھا۔ تو ہم کو یہ چاہیے کہ ہر چیز میں دیکھیں کہ وہ آج کے لحاظ سے کیا ریلیونٹ ہے، تو ہم ڈائریکٹ قرآن و حدیث سے ہم اجتہاد نہیں کرتے، باتوں کو سمجھتے نہیں ہیں۔ کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے اگر کوئی بات کہے کہ یہ حدیث میں ہے، یہ قرآن میں ہے، تو لوگ کہیں گے وہ تو امام ابو حنیفہ نے تو ایسا کہا ہے، تو یہ بالکل غلط ہے۔ اگر امام ابو حنیفہ ہوں یا کوئی بھی ہو، اگر ان کی کوئی بات قرآن و حدیث کے صریح حکم سے ٹکراتی ہے تو وہ ریلیونٹ نہیں ہوگی، اس کو ہم کو نہیں لینا ہے۔ تو لوگوں کے دماغ میں یہ بیٹھ گیا ہے کہ فقہا نے سب کچھ کام کر دیا ہے، اب ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے، صرف ان کو فالو کرنا ہے۔ اب وہ زمانہ ہی بدل گیا تو ہر چیز ریلیونٹ ہو گئی، تو اس وجہ سے ہم کو دوبارہ اجتہاد کے ذریعے سے قرآن و حدیث سے ڈائریکٹ باتوں کو سمجھنا ہے، حالات کو سمجھنا ہے، اور پھر ہمیں باتوں کو سمجھنا ہے کہ اس نئے دور میں ہم کس طریقے سے دین کا کام کرنا ہے، کس طریقے سے ہمیں رہنا ہے۔ وہ اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ اسلام نے ریلیجس فریڈم دنیا کو دیا اور آج وہ ریلیجس فریڈم کو کنڈیم کرتے ہیں۔ تو اب وہ لوگوں کو سمجھنا ہے، اسٹڈی کرنا ہے، اور اس سلسلے میں سب سے زیادہ جو ان کو فائدہ دے گی وہ مولانا کا لٹریچر ہے، تو اس لٹریچر کو پڑھیں اور باتوں کو گہرائی سے سمجھیں، اور اس کے بعد خدا کی پیغام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں۔ میں آپ کی باتوں میں ایک چیز ایڈ کروں گا، یہ بلاسفیمی کا مسئلہ جو ہے یہ ویسا ہی مسئلہ ہے جیسا کہ فقہ نے دارالحرب اور دارالاسلام کا مسئلہ خود سے کریٹ کیا تھا اس زمانے کے لحاظ سے۔ فقہ اصل میں ڈیولپ ہوئی عباسی دور میں، تو خلافت کا دور تھا، تو وہ چیز کوئی اسلام کا حصہ نہیں ہے، انہوں نے اپنی ضرورت کے حساب سے بنایا تھا، اور یہ کوئی ایسا نہیں کہ ایک عقیدے کا مسئلہ بھی ہو جائے، بلکہ یہ مسئلہ ہے فقہ کا، ان کی اپنی سماجی ضرورت کا مسئلہ تھا، اس کو کیا تھا۔ تو جیسے آج ہم دارالحرب اور دارالاسلام کی تقسیم کو irrelevant نہیں مانتے، ویسا ہی اس کو بھی کرنا ہے ہم کو، کہ یہ بلاسفیمی کوئی اسلام کا مسئلہ نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کا مسئلہ نہیں ہے، آخرت کی کامیابی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو ہیمپر کر رہا ہمارے لیے جو دعوت، جو اسلام کا اصل مقصد ہے، خدائی پیغام سے لوگوں کو آگاہ کرنا، اس سے ہم کو دور کر رہا ہے۔ تو اس اعتبار سے تو بالکل خلاف جا رہے ہیں ہم اسلام کے۔ ہاں، یہ فرات صاحب امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ انفیکٹ مجھے قرآن کی وہ آیت بھی یاد آ رہی ہے جس میں بڑا کلیئرلی یہ بھی کہا گیا تھا کہ ڈو ناٹ ریوائل دوز whom they invoke instead of God, lest in their hostility they will revile God out of ignorance۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اسی رویے سے ہم ان کو دور کر دیتے ہیں اسلام سے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ ایک وائلنس کا مذہب ہے، اور اس میں بہت زیادہ جو ہے نیرو مائنڈڈنس ہے، اور یہی چیز جو ہے دعوت کے کام میں بہت زیادہ رکاوٹ بن کے سامنے آتی ہے۔ کئی لوگ تو یہ بھی مسلمس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اسلام از ان سیج اینڈ وی آر انڈر تھریٹ، لیکن آپ دیکھیے کہ سورہ نساء میں بھی یہ آیت آئی ہے کہ گاڈ ول ناٹ الاؤ دی انبلیورس ٹو ہارم دا بلیورس۔ تو یہ اتنی بڑی ایک ایشورنس جو قرآن میں اللہ تعالیٰ سب کو دے رہے ہیں، تو اسے ہمیں ضرور لینا چاہیے۔ مصیبت صرف تبھی آ سکتی ہے کہ اگر آپ کسی مان لیجیے آپ کسی بھوکے شیر کے سامنے آ کے کھڑے ہو جائیں اور آپ سوچیں کہ وہ آپ کو کچھ نہیں کرے گا، تو وہ پاسبل نہیں ہے۔ آپ اگر غلطی کریں گے تو اس کا ضرور انجام ہی آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ تو وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل ان آر کنڈکٹ، اٹس ویری امپورٹنٹ۔ اگلا سوال لینے سے پہلے آپ ایک کامنٹ پڑھنا چاہوں گا جو ڈاکٹر اسلم خان صاحب نے بھیجا ہے سہارنپور سے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ٹوڈے اسلام ہیز بیکم اے کمیونل اسلام بیکاز دی سو کالڈ ویل وشرز could not mold themselves as per the real Islam. Both the conventional and modern followers today have to mold themselves
as according to the real Islam. بالکل صحیح بات ہے. جی آپا یہ سوال بھیجا ہے ڈاکٹر نغمہ صدیقی نے دلی سے. انہوں نے لکھا ہے کہ ہاؤ کین مسلمس بی میڈ اویئر آف اوریجنل اسلام ود دا اسپرٹ ود دا ٹرو اسپرٹ ایز اپوز ٹو دا ورژن آف اسلام دیٹ دے آر فالوئنگ ٹوڈے. اس کے بارے میں بتائیں. اصل میں سب سے پہلے انہیں یہ کرنا ہے کہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ تفسیر کے ساتھ اس کو پڑھیں، پھر حدیث پڑھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ دیکھیں. وہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ جو پریزنٹ جو لیڈرز ہیں ہمارے، ان کو دیکھتے ہیں، جو باتیں میڈیا میں آتی ہیں ان کو دیکھتے ہیں، اپنے جذبات کو دیکھتے ہیں. تو وہ قرآن و حدیث کو دیکھیں، پرافٹ کے اسوہ کو دیکھیں، اور پھر اس کے بعد وہ اپنے جو کورس کو متعین کریں. تو یہ لوگ فقہا کو دیکھ رہے ہیں اور اپنے جذبات کو دیکھ رہے ہیں. بس ذرا دیر میں ان کے سینٹیمنٹس ہرٹ ہو جاتے ہیں. اور سینٹیمنٹس ہرٹ ہونے کا تو ایسا کچھ ہے ہی نہیں کہ سینٹیمنٹس کوئی ہرٹ کرے تو اس کے اوپر حد جاری کریں، ایسا تو شریعت میں ہے نہیں. تو یہ ان لوگوں کا جو اسلام ہے، ان لوگوں نے خود ہی اپنا ایک اسلام الگ بنا رکھا ہے. وہ کسی نے کہا تھا نا کہ کسی نان مسلم نے کو قرآن دیا تو اس نے قرآن پڑھا، تو اس کو لگا کہ یہ جو مسلمان جو پریکٹس کر رہے ہیں اس کے مطابق تو قرآن میں باتیں ہیں نہیں. تو اس نے کہا اب دوسرا قرآن دو. تو اس نے کہا کیسا دوسرا قرآن؟ بھائی جس کو تم پریکٹس کر رہے وہ دو. تو مسلمان قرآن پر پریکٹس کریں اور رسول کے اسوہ پہ پریکٹس کریں، وہ خود ہی سدھر جائیں گے. وہ تو اس کو کچھ سمجھتے ہی نہیں. زیادہ سے زیادہ وہ فقہا کو پریکٹس کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا تھا لا تکونوا عون الشیطان علی اخیکم، کہ اپنے بھائی کے خلاف شیطان کے مددگار نہ بنو. شیطان کا مددگار بننا کیا ہے؟ انسان کے خلاف کہ آپ اس کو کوئی ایسی بات کہیں جس کی وجہ سے وہ دین سے دور ہو جائے، جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ سے نفرت کرنے لگے، جس کی وجہ سے وہ اسلام سے نفرت کرنے لگے، جس کی وجہ سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا نہ سمجھے. یہ سب چیز کیا ہیں؟ یہ انسان کو یہ موقع دینا ہے اپنے کسی عمل کی وجہ سے کہ وہ دین سے دور ہو جائے اور شیطان کے راستے پر چلنے لگے. تو یہ ساری چیز ہم کر رہے ہیں، نتیجہ کیا اس کا یہ ہم کو سمجھنا چاہیے. اسی سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. کوئی بھی پیغمبر نہیں آتا انسان کو اللہ کے راستے سے ہٹا کر شیطان کے راستے پر لے جانے کے لیے. قرآن میں کہا گیا پیغمبروں کے بارے میں کونوا ربانیین، کہ وہ یہ کہیں گے کہ ربانی انسان بنو. یہ نہیں کہیں گے کہ شیطان کے راستے پر چلنے والے انسان بنو، شیطان کے راستے پر لے جانے والے انسان بولے، بالکل نہیں کہیں گے. ایون اپنے بارے میں بھی نہیں کہیں گے. پیغمبر اسی آیت میں ہے کہ اپنے بارے میں بھی نہیں کہیں گے کہ میری عبادت کرو، تو دوسروں کے بارے میں کیا کہیں گے. تو ہم کو قرآن کو پڑھنا چاہیے ڈی کنڈیشن مائنڈ کے ساتھ، جیسا کہ آپ نے کہا، اور جانے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی مکہ میں جب دوسری وحی شروع ہوئی تو اس وقت کہہ دیا تھا وَلِ رَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کے لیے صبر کرو. اس سے لے کر آخری موقع تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا ہے. صبر کیا چیز ہوتی ہے؟ دوسروں کی تکلیف کو برداشت کرنا. دوسرے اگر کوئی برا بھلا کہیں تو برداشت کرنا. اس اعتبار سے اگر ہم پڑھیں گے، مولانا نے اسی اعتبار سے لکھا ہے، اس اعتبار سے اگر ہم پڑھیں گے تو ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ اسلام کی تعلیم کیا. باقی اگر ہمارا سینٹیمنٹ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر سکتے تھے، ہم نہیں معاف کریں گے، تو یہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے خلاف جو راستہ ہوگا اس پر چلنا ہوگا. خلاف راستہ پر چلنے جیسا ہے. اگر کوئی قانون ایسا بنانا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اسی زمانے میں بنا دیتا، آج بنانے کی ضرورت نہیں ہے. ڈاکٹر شاد حسین نے شری نگر سے لکھا ہے A substantiated lecture and very fruitful discussion. May God bless you for this timely guidance. انس عبداللہ صاحب نے کامنٹ بھیجا ہے، انہوں نے لوکیشن نہیں لکھی ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ آپ نے درست فرمایا، لوگ اسلام کو اسلام کے سورس قرآن اور سنہ سے نہ سمجھ کر بلکہ اماموں اور فقیہوں سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ ہدایت اور نور قرآن ہے. جب تک ہم قرآن سے گائیڈنس نہیں لیں گے تب تک مسئلہ حل نہیں ہوگا. آپا یہ ایک
سوال بھیجا ہے مولانا اقبال عمری نے چنئی سے. انہوں نے لکھا ہے کہ رسول اللہ کو سب مسلمان رحمت عالمین مانتے ہیں، مگر محبت رسول کا دعویٰ کرنے والے غیر رحیمانہ سلوک کیوں اپنائے ہوئے ہیں؟ اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں بتائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے دین کو اسپرٹ کے اعتبار سے نہیں لیا، ظاہر کے اعتبار سے لیا. ظاہر میں کیا ہوتا ہے کہ نماز میں ہاتھ پاؤں کو پھیلا کر رکھو، ہٹا کر رکھو، سینے پر ہاتھ باندھو، پیٹ کے ناف کے نیچے ہاتھ باندھو، یہ سب چیزیں ظاہر میں ہیں. تو مسلمانوں نے دین کو اس اعتبار سے لیا ہے. وہ اسپرٹ کے اعتبار سے لیتے کہ اللہ سے محبت کرنا، انسان کے ساتھ خیر خواہی کرنی ہے، جنت کی خواہش کرنی ہے، تقوی اختیار کرنا ہے، تو یہ چیزیں نہیں آتی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہیں، لیکن مسلمانوں نے رحمۃ للعالمین کے عمل میں سے جو ظاہر حصہ تھا اس کو اختیار کیا، اور وہ بھی اس انٹرپریٹیشن پر جو فقہ نے کیا تھا. اس بنیاد پر کیا وہ عمل جو کر رہے ہیں وہ غیر رحمت والا عمل ہے. اصل میں وہی ویل وشنگ ضروری ہے. ہم دوسروں کے جب تک ویل وشر نہیں بنیں گے تو یہ رحمت کی باتیں جو ہیں یہ سمجھ میں ہی نہیں آئیں گی. آج مسلمانوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. پہلے سب سے پہلے ان سے محبت کرنی ہے، ان کے ویل وشر بننے ہیں، ان کا ناصح بننا ہے، اور یہ سوچنا ہے کہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے. تو وہی جیسے آپ نے بتایا کہ وہ بالکل فارم پر عمل کر کے وہ سمجھتے ہیں سب کچھ ہو گیا. فارم پر تھوڑی فارم تو جب ہی امپورٹنٹ ہے جب اسپرٹ اس کے اندر ہو. اگر اسپرٹ نہیں ہے تو فارم کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے. تو اس طریقے سے ہمیں وہ کلچر ڈیولپ کرنا پڑے گا اور اپنی ڈی کنڈیشننگ کرنی پڑے گی، تبھی ہم باتوں کو گہرائی سے سمجھ سکتے ہیں اور رسول کے اسوے پر عمل کر سکتے ہیں. آپا یہ دو سوال ہیں جو آلموسٹ سملر ہیں، میں یہ پڑھنا چاہوں گا. ایک عمران احمد صاحب نے دلی سے لکھا ہے. انہوں نے لکھا ہے جزاک اللہ آپا آج کے بیان کے لیے. پھر انہوں نے لکھا ہے کہ the violence that is happening today is because Muslims live in the glory of their past and try to regain the glory that was snatched away from their own deficiencies and the conspiracies of others. To regain such glory, the Quran and Hadith have been interpreted politically. The same is the issue of the Prophet. That too was made by the jurists during the time of the glory of the past, which is totally un-Islamic. What are your views on it? اور باسط صاحب نے دلی سے لکھا ہے what is the politics behind ignoring all the proofs against punishing someone who engages in blasphemy. یہ پاسٹ گلوری والا جو ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ مسلمان ابھی تک پاسٹ گلوری میں جی رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہمارے پاس پولیٹیکل پاور نہیں ہوگا تب تک ہمارا جو ہے ہمیں کچھ نہیں ملا ہوا ہے. حالانکہ زمانہ بدل گیا. یہی ہے کہ ان کو زمانے کو سمجھنا پڑے گا. اب زمانہ بدل گیا، بغیر پاور کے، بغیر اقتدار کے ہم سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں. پہلا زمانہ جو تھا نا وہ ایگریکلچر ایج تھا، تو اس میں جس کے پاس پاور ہوتا تھا اسی کے پاس سب کچھ ہوتا تھا. آج تو پاور جو ہے پولیٹیکل پاور، جیسے مولانا صاحب نے کہا کہ وہ صرف وہ ایک ایڈمنسٹریشن ہے، اور یورپ امریکہ والے میں یہی لفظ یوز کیا جاتا ہے ایڈمنسٹریشن، اور تمام راستے جو ہیں وہ کھل گئے ہیں. تو ہمیں زمانے کو سمجھنا پڑے گا، جس کو کہا گیا کہ پیغمبر اسیر زمانہ ہوتا ہے. تو زمانے کو سمجھنا پڑے گا اور اس کے مطابق تیاری کرنی پڑے گی. تمام پروگریس اینڈ ڈیولپمنٹ ہم حاصل کر سکتے ہیں زمانے کو سمجھ کر، کیونکہ آج جو ساری اپرچونٹیز کھل گئی ہیں نا وہ پہلے نہیں تھی. تو یہی لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں اس کو. اگر جس دن وہ سمجھ لیں گے اس دن ان کو لگے گا کہ پولیٹیکل پاور ہو یا نہ ہو، ہر حالت میں ان کو تمام اپرچونٹیز اویلیبل ہیں، دنیا کی ترقی کے لیے بھی اور دین کے لیے بھی. باسط صاحب کا آپ ان کا سوال تھا کہ واٹ از دی پالیٹکس بیہائنڈ اگنورنگ آل دا پروفس اگینسٹ پنشنگ سم ون ہو انگیجز ان بلاسفیمی.
آج کل یہی ہر جگہ ہو رہا ہے کہ بس وی اینڈ دے کانسیپٹ اتنا ڈیولپ ہو گیا ہے کہ جب ہمارے لوگ کچھ بھی کریں وہ سب معاف ہے، تو وہ اس کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں دنیا کو انہوں نے دشمن اور دوست میں بانٹ رکھا ہے۔ تو جب دشمن کے خلاف کچھ بھی کیا جائے تو جو وہ کرتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اسلام کیا کہہ رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمیں کیا بتا رہا ہے، وہ بس یہ دیکھ رہے ہیں کہ دشمن کے خلاف کچھ بھی کیا جائے وہ ان کو ٹھیک لگتا ہے، اس کو وہ ہیرو بنا دیتے ہیں۔ تو ابھی جو ہمارے پڑوسی ملک میں ہوا کہ وہ جس نے بھی وہ بینک کے مینیجر کو قتل کیا، سری لنکن کو ایک قتل کیا، ایک پاگل کو قتل کیا، جو یہ کرتا ہے نا اس کو ہیرو بنا دیتے ہیں، وہ کیونکہ سمجھتے ہیں کہ اس کو ایسا لے لیتے ہیں کہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ ساری دنیا ہماری دشمن ہے، تو وہ ان کا ایک مزاج بن گیا، ان کی سوچ بن گئی ہے۔ تو یہ سوچ ان کو اپنی درست کرنی پڑے گی، کیونکہ سب سے زیادہ جو ہے وہ تھنکنگ لیول پر ہوتا ہے، اپنی ڈی کنڈیشننگ کرنی پڑے گی کہ کوئی ہمارا دشمن نہیں ہے، سب ہمارے دوست ہیں، اور کوئی ایکچول دوست ہے، کوئی پوٹینشیل دوست ہے، تو ہمارا جیسا ان کے ساتھ ہم جیسا عمل کریں گے ویسے ہی ہمیں اس کا ریٹرن ملے گا۔ یہ اصل میں ہم کو سمجھنا ہوگا کہ علماء نے جو اتنا سارا کیا، اصل میں ہوتا ہے کیا کہ عوام کی بھیڑ جو اکٹھی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو کوئی سینسیٹیو ایشو دیں تب ہوتا ہے۔ علماء نے وہاں پر پاکستان میں بہت ہی سینسیٹیو ایشو ہے، ایون یہاں ہے کہ ایک نیوز میں نے پڑھی تھی کہ وہاں پر ایک میٹرو اسٹیشن کا نام رکھ دیا ختم نبوت، نام رکھ دیا ختم نبوت، تو اتنا سینسیٹیو ایشو ہے۔ تو علماء نے بھیڑ اکٹھی کرنے کے لیے ان کو ایکسپلائٹ کیا، یہ ان کو سمجھنا ہوگا، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال جتنا ایک مسلمان رکھ سکتا ہے اس سے 1000 گنا لاکھ گنا زیادہ خیر اللہ تعالیٰ رکھتا ہے۔ ایک واقعہ قرآن میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہی ولیمہ ہوا، کچھ صحابہ اس میں سے تھوڑی دیر رک گئے، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیکن کچھ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے فوراً ایک آیت نازل کر دی، بس اتنا تھوڑا سا واقعہ تھا اس پر آیت نازل کر دی۔ تو اتنا بڑا واقعہ ہوتا ہے کہ ہر دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا جاتا تھا، اگر وہ قتل یا شتم رسول کا کوئی قانون نازل کرنا ہوتا ضرور اللہ تعالیٰ اس پر کوئی قانون نازل کر دیتا، قرآن کے اندر نازل کر دیتا، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا کوئی قانون ہی نہیں۔ فقہ مقارن یا کمپیئر فقہ کی کتاب بدایت المجتہد، اس میں 3-4 چیزیں بتائی گئی کیپٹل پنشمنٹ میں ہیں، اس میں سے اس کا ذکر ہی نہیں ہے، فقہ نے اس کو ذکر نہیں کیا ہے، اگر اپنی طرف سے بعد میں یہ کیا، لیکن جو ارلی اسلام میں جو فقہ ڈیولپ ہوئی تھی تابعین کے دور میں یا ایک صحابہ کے دور میں، اس میں یہ سب چیزیں نہیں تھیں، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسلمان ایکسپلائٹ ہو رہے ہیں اس کے نام پر، ان سے بچیں اور صحیح اسلام جو اس کو ریپریزنٹ کریں، تو اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنا ہوگا۔ یہ آخری سوال ہے آپا، یہ بھیجا ہے عبد الرحمان صاحب نے دلی سے، انہوں نے لکھا ہے There are speakers who refer to a hadith where Prophet said that you won't be a Mu'min unless or until you love me more than you love your parents. Then these people say that when we cannot tolerate anyone abusing our parents, then how can we tolerate anyone disrespecting our Prophet? Apa, what are your comments on this? یہ سب تو گھر میں یہ سب واقعات ہوتے ہی رہتے ہیں، تو ہم اس کو سمجھائیں گے، اس کو نصیحت کریں گے، اس کو ماریں گے تھوڑی، تو یہ سب واقعات تو ہوتے ہی رہتے ہیں، اس کو ہم سمجھائیں، اس کو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات بتائیں، اس کو ہم کتاب دیں پڑھنے کے لیے، اگر ہم کو لگتا ہے کہ اس نے غلط بات کہی ہے تو مارنا، وائلنس کا یوز کرنا غلط ہے، اس کو سمجھانا، اس سے بات چیت کرنا، اس سے ڈائلاگ کرنا، یہ تھوڑی غلط ہے۔ تو جیسے ہم گھر میں ہوتے رہتے ہیں، بھائیوں بہنوں میں گھر میں ہوتے رہتے ہیں، تو ہم کوئی مارتے ہیں، اس کو سمجھاتے ہیں کہ ایسا نہیں، بچوں کو سمجھاتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو تمام انسانوں کو ہم کو ایسے ہی سمجھنا ہے جیسے ہم اپنی فیملی ممبر کو سمجھتے ہیں۔ اگر وہ فیملی ممبر ایسے سمجھنے لگیں گے تو یہ تو مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا۔ کون اپنے بھائی بہن کو مار ڈالتا ہے کہ تم نے میرے ماں باپ کو ایسا کیوں کہہ دیا؟ تو یہ تو خود ہی آرگومنٹ جو ہے اس کے خلاف جاتا ہے۔
اس میں ایک اور چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا، چونکہ محبت کی بات آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، تو یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ عربی کا ایک شعر ہے، ان المحب لمن یحب یطیع، کہ محبت کرنے والا اس کی اطاعت کرتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو ہم کو یہ دیکھنا چاہیے اگر ہم محبت کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اس میں آپ کا ماڈل کیا تھا، اگر ہم اس ماڈل کے مطابق چلتے ہیں تو ہم نے محبت کیا، اور اگر ماڈل کے مطابق چلتے ہیں تو ہم نے محبت کا دعویٰ کیا لیکن عمل وہ کیا جو ہمارے وم میں تھا، ہماری خواہش میں تھا۔ تو یہ فرق ہم کو کرنا چاہیے، ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ہم جو بلاسفہمی کے معاملے میں جو عمل کرتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ نہیں ہے، وہ ہمارا وم ہے۔ ایز اے ہول مسلم سماج یہ ہماری خواہش ہے، اپنی خواہش ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ بہت صحیح بات ہے کہ یہ تو محبت کا تقاضا ہے کہ ہم آپ کے اسوہ پر چلیں۔ Okay, so we will end the session now. Thank you.